آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ ستمبر 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ معمار جہاں تو ہے سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ماحولیاتی آلودگی، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر نازنین سعادت ہے۔ ہمارے ماحول کی موجودہ صورتحال، مادہ پرستی، حرص و ہوس اور پرتعیش زندگی نے انسانیت کو ماحولیاتی آلودگی کی شکل میں ایک تباہ کن تحفہ دیا ہے۔ اس وقت ہمارا قدرتی ماحول، ہماری زمین اور اس کے وسائل شدید خطرات کی زد میں ہیں۔ اس کا اصل سبب ترقی کی دوڑ اور زیادہ سے زیادہ پرتعیش زندگی کی ہوس ہے۔ بڑھتی ہوئی صنعت کاری، آمد و رفت کے بڑھتے ہوئے ذرائع اور شہرکاری یعنی اربنائزیشن، یہ تمام جدید تہذیب و تمدن کی نشانیاں ہیں۔ یہ اور اس جیسے کئی عوامل مل کر ماحول کو آلودہ کرنے میں بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ جنگلات کی صفائی، ایندھن، گاڑیوں سے نکلے ہوئے دھوئیں، فیکٹریوں سے نکلا ہوا دھواں، دنیا کے مختلف خطوں میں آئے دن ہو رہی جنگوں میں استعمال مہلک بارود فضائی آلودگی کا سبب ہے۔ لکڑی، کوئلہ، پیٹرول، گیس کا استعمال فی زمانہ بطور ایندھن ہوتا ہے۔ 20% فضائی آلودگی کی ذمہ دار فیکٹریاں ہیں، جن سے انتہائی مہلک گیسوں کا اخراج ہوتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتی ہیں۔ اپنی ان ترقیوں کے ذریعے ہم زمین کا درجہ حرارت بڑھا رہے ہیں، جسے گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے۔ بڑھتی ہوئی صنعت کاری اور پرتعیش زندگی کی قیمت ہم گلوبل وارمنگ کے ذریعے ادا کر رہے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں صدی کے 6 گرم ترین سال ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اگر گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج اسی طرح ہوتا رہا تو اگلے 20 سالوں میں زمین کا درجہ حرارت مزید بڑھ سکتا ہے، اور ایئر کنڈیشنر، ریفریجریٹرز میں استعمال ہونے والی کلورو فلورو کاربن گیس اور کارخانوں سے نکلنے والے نائٹروجن کے مرکبات کرۂ ارض کی حفاظتی پرت اوزون میں چھید پیدا کر رہے ہیں۔ صاف ستھرا اور آلودگی سے پاک پانی اگر نایاب نہ صحیح تو کم یاب ضرور ہو گیا ہے۔ فیکٹریوں کا فضلہ، گھریلو فضلہ اور اس قسم کی کئی گندگیاں ندیوں اور نالوں میں ہی ڈال دی جاتی ہے، جس کی بنا پر استعمال کا پانی آلودہ ہوتا جا رہا ہے۔ آلودہ پانی پینے کی وجہ سے ہر سال اموات کی شرح بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کو مختلف پیڑ پودوں، درختوں کے ذریعے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ یہ جنگلات جہاں زمین میں پانی کو روکے رہتے ہیں، وہی مختلف اقسام کی جانوروں کی پناہ گاہیں بھی بنی ہیں۔ ان جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے ان جانوروں کی کئی قسمیں ناپید ہو گئی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر دن تقریباً 150 سے 200 انواع یعنی اسپیشیز ناپید ہو رہے ہیں۔ 2000 کی اقوام متحدہ یعنی UN کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر سیکنڈ میں 1 ایکڑ جنگل کا صفایا ہوتا ہے۔ ماحولیاتی خرابی کی وجہ سے انسانوں کی قوت مدافعت کم ہو رہی ہے۔ طرح طرح کے بیکٹیریا اور وائرس نموپار ہیں، مختلف بیماریاں پروان چڑھ رہی ہیں، نفسیاتی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ اگر ماحولیاتی بحران کی صورتحال پر کنٹرول نہیں کیا گیا تو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم ایک ایسی دنیا دے کر جائیں گے جس کی ہوا، پانی، غذا سب کچھ زہرآلود ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے بنی نوع انسانی کو محفوظ رکھے۔ ماحولیاتی بحران اور پرتعیش زندگی، اس بحران کا اصل سبب پرتعیش زندگی ہے۔ جدید تہذیب کی ایک بڑی خرابی فضول خرچی اور قدرتی وسائل کے استعمال میں بے دردی کا رویہ ہے۔ بڑی کمپنیوں کو نفع پہنچانے کے لیے اور اپنی زندگیوں کو پرتعیش بنانے کے لیے وہ بے پناہ خرچ کرنے اور زیادہ سے زیادہ پرتعیش سامان استعمال کرنے کا مزاج عام کرتے ہیں۔ اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدیں۔ گزشتہ چند سالوں میں یہ جنون ہمارے ملک میں بھی بے انتہا بڑھ گیا ہے۔ خریداری محض ضروریات کی تکمیل کے لیے نہیں رہی، بلکہ ایک شوق بن گئی۔ بازار جانا اور خریداری کرنا دلچسپ تفریح قرار پایا اور خریداری زندگی کی علامت سمجھی جانے لگی۔ اب آن لائن خریداری کی سہولتوں نے تو بچوں بڑوں سب کے اندر فضول خریداری کا جنون پیدا کر دیا ہے۔ ایک گھر میں کئی گاڑیاں، بچوں کے ہاتھوں میں جدید ترین ماڈل کے سیل فون، ہمہ اقسام کی قالینیں اور صوفے، باتھ رومز میں دسیوں طرح کے صابن، شیمپو، لوشن اور کریم، یہ سب اسی صارفیت پسندی یعنی کنزیومرسٹ تہذیب کی علامتیں ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق شہروں میں متوسط درجے کا ایک خاندان جس کی ماہانہ آمدنی 80,000 روپے ہے، اوسطاً 2,000 روپے باتھ روم اور ڈریسنگ ٹیبل پر خرچ کرتا ہے۔ ان اشیاء کی خریداری اور فضول خرچی کی وجہ سے قدرتی وسائل کا بے پناہ نقصان ہوتا ہے۔
گزشتہ چند سالوں میں قدرتی وسائل کی ایسی لوٹ مچی کہ حالیہ 2-3 نسلوں نے قدرتی وسائل کا جتنا تصرف کیا وہ 10,000 سالہ انسانی تاریخ میں سینکڑوں نسلوں کے تصرف سے بھی زیادہ ہو گیا۔ ماحولیاتی تحفظ اور اسلام نے بہت پہلے ایسی ہدایت دی ہے جن کی پیروی ماحول کے تحفظ کو یقینی بنا سکتی ہے۔ یہ ہدایات آج بھی ماحولیاتی تحفظ کی کوششوں کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے۔ قرآن مجید نے انسان کی یہ حیثیت بتائی ہے کہ وہ دنیا کا خلیفہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ ہونے کی حیثیت سے انسان کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اللہ کے احکام نافذ کرے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، سورہ نمبر 2 آیت 107۔ اور یہ کہ انسان کو اللہ نے اپنی ملکیت کے ایک حصے میں اس لیے تصرف دیا ہے کہ وہ خدا کے احکام کی تعمیل کرے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس کی حیثیت امانت کی ہے، اور امانت کے سلسلے میں وہ خدا کی حضور جواب دہ ہے۔ قرآن مجید نے یہ بھی بات کہی ہے کہ انسان اور دیگر مخلوقات کے لیے اللہ نے اس کائنات میں حد درجہ توازن قائم فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اوپر اٹل پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار میں اگا دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مخلوقات کو اللہ کا کنبہ قرار دیا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، تمام مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہی ہے جو اس کے کنبے کے حق میں بہتر ہو۔ مخلوقات میں انسان کے علاوہ چرند پرند نباتات سب کچھ شامل ہیں۔ قرآن مجید میں ان سب کو اللہ کی مخلوقات قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں کا لحاظ کرنا اور ان پر ظلم سے گریز کرنا بھی مسلمان کے فرائض میں شامل ہے۔ اسے ایسے رویوں کی مزاحمت کرنی چاہیے جس سے خلق اللہ کو تکلیف ہوتی ہو اور ان کا حق زندگی چھینا جاتا ہو۔ خدا کے خلیفہ اور نائب کی حیثیت سے قدرتی وسائل کا تحفظ اور ان کی پاسبانی اور زندگی کی اعلیٰ قدروں کا فروغ امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی، لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اس کے محاذ پر بھی پیش قدمی میں ناکام ہیں بلکہ دیندار گھرانے بھی مذکورہ لعنتوں کے شکار ہیں، اور ہمیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم نادانستہ طور پر اس لائف سٹائل کے ذریعے کن قوتوں کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ صارفیت، فضول خرچی، اشیاء پرستی، طبقاتیت، سود، ماحولیاتی بحران اور عیش پسندی وغیرہ جیسی نحوستوں سے عبارت جدید مغربی لائف سٹائل کے مقابلے میں سادگی، جفاکشی، فطرت سے ہم آہنگی، انسان دوستی، اصول پسندی اور سخاوت جیسی قدروں سے عبارت اسلامی لائف سٹائل کو فروغ دیں۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔